میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی ولادت با سعادت برتھ بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 سن ہجری بروز ہفتہ یعنی سیٹرڈے بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کا نام مبارک محمد اور دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے مشہور ہوئے، جبکہ سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا نام جس کو تاریخی نام بولتے ہیں وہ ہے المختار۔ المختار کے علم الاعداد کے حساب سے 1272 بنتے ہیں، 1272۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان رحمت اللہ علیہ نے عقیقے کے دن ایک بڑا پیارا خواب دیکھا، جس کی تعبیر یہ تھی کہ یہ فرزند یعنی احمد رضا فاضل و عارف یعنی اللہ پاک کی پہچان کرنے والا اور بڑی فضیلت والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، دور باطل کو ضلالت کا تھا جس دم ہند میں، تو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا۔ اہل سنت کا چمن سر سبز تھا، شاداب تھا، تازگی تو اور لایا اے امام احمد رضا۔ تو آج میرے آقا امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ جشن ولادت کی رات ہے، 10ویں، آج شوال المکرم کی 10ویں رات ہے، 1441 ہجری۔ تو تمام عاشقان اولیاء کو اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کا جشن ولادت مبارک ہو۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ تمام عاشقان اولیاء کو امام احمد رضا خان کا جشن ولادت مبارک ہو۔ تمام عاشقان اولیاء کرام کو امام احمد رضا خان کا جشن ولادت مبارک ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 4.5 سال کی ننھی سی عمر میں قرآن کریم ناظرہ مکمل پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ 6 سال کے تھے کہ ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے میں ممبر پر کھڑے ہو کر میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ایک بہت بڑے اجتماع میں نہایت پر مغز تقریر فرما کر علماء کرام و مشائخ اعظام سے تحسین و آفرین کی داد وصول کی، سب کو حیرت پہ ڈال دیا۔ صرف 6 سال کی عمر میں، جب یہ کہ بچے کو بولنے کا بھی بھان نہیں ہوتا، سدھ نہیں ہوتی، اور انہوں نے بیان فرمایا اور ایسا کہ علماء دنگ رہ گئے۔
اسی عمر میں عاشق غوث اعظم امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغداد شریف کی سمت معلوم کر لی، پتہ چل گیا کہ بغداد شریف کی ڈائریکشن کیا ہے۔ تو یہ غوث پاک کیسے عاشق تھے؟ بچپن سے 6 سال کی عمر میں، کہ زندگی بھر غوث پاک کے مبارک شہر بغداد کی طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلائے، اور نماز سے تو عشق کی حد تک لگاؤ تھا۔ چنانچہ نماز، 5 ٹائم کی نماز با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ مسجد میں جا کر تکبیر اولا کے ساتھ 5 نمازیں با جماعت ادا فرماتے تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن سے ہی متقی اور پرہیزگار تھے، اور اتنا تقویٰ تھا کہ چلتے وقت قدموں کی آہٹ تک سنائی نہ دیتی تھی۔ یہاں آپ کو تعجب ہوگا اس میں کیا ہے؟ جی ہاں، اس میں ہے جو پٹاخ کر جو جوتے لوگ چلتے ہیں نا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ دھمک پسند نہیں تھی، یہ آواز۔ اس کی باقاعدہ حدیث ہیں، وہ چلتے وقت پاؤں کی آواز پیدا نہ ہو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ 7 سال کے تھے جب اعلیٰ حضرت، صرف 7 سال کے تھے کہ آپ نے ماہ رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیے تھے۔ عالم دین صاحب تقوی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، جس نے دیکھا انہیں عقیدت سے، قلب کی آنکھ سے، محبت سے، مرحبا مرحبا پکار اٹھا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رضا کے 4 حروف کی نسبت سے اعلیٰ حضرت کے بچپن شریف کی 4 حکایات۔ نمبر 1، سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بھانجے جناب علی محمد خان صاحب فرماتے ہیں کہ میری امی جان جو کہ اعلیٰ حضرت کی بڑی بہن تھی، وہ فرماتی تھی کہ جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان پیدا ہوئے تو میرے والدین اعلیٰ حضرت کو دادا جان حضرت علامہ مولانا رضا علی خان کی خدمت میں لے گئے۔ دادا جان نے گود شریف میں لے لیا اور فرمایا یہ میرا بیٹا بہت بڑا عالم ہوگا۔ اور جب اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان کو پیدا ہونے کے بعد دیکھا دادا جان نے تو فرمایا یہ میرا بیٹا مستان ہوگا، مستان درویش۔ علم و عرفان کا جو کیسا کرتا، خیر سے حافظہ قوی ترتا، حق پہ مبنی تھا جس کا ہر فتویٰ، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ حکایت نمبر 2، اعلیٰ حضرت کی بڑی بہن فرماتی ہیں ایک دن کسی نے دروازے پر آ کر آواز دی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اس وقت 10 سال کے تھے۔
باہر تشریف لے گئے. دیکھا کہ ایک بزرگ کھڑے ہیں. وہ بزرگ آپ کو دیکھتے ہی فرمانے لگے آؤ. آپ ان کے بعد تشریف لے گئے. ان بزرگ نے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا تم بہت بڑے عالم ہو گئے. جو ہے اللہ کا ولی بے شک عاشق صادق نبی بے شک غوث اعظم کا جو ہے مت والا واہ کیا بات اعلی حضرت کی. حکایت نمبر 3. حضرت مولانا عرفان علی قادری رضوی بیسل پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا میں اپنی مسجد کے سامنے کھڑا تھا. اس وقت میری عمر 3.5 سال تھی. ایک صاحب اہل عرب کا لباس پہنے تشریف فرما ہوئے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عرب سے ہیں. انہوں نے مجھ سے عربی میں گفتگو فرمائی اور میں نے فصیح یعنی واضح عربی میں ان سے بات چیت کی. اس بزرگ ہستی کو پھر کبھی نہ دیکھا. اب 3.5 سال میں ایک پٹھان بچے کا, پٹھان تھے نا آپ تو ایک پٹھان کے بچے کا 3.5 سال کی عمر میں عربی بزرگ کے سامنے فصیح عربی یعنی کہ واضح عربی میں گفتگو کرنا. اب یہ بھی کرامت نہیں ہے تو اور کرامت کس کو بولتے ہیں. تو میرے اعلیٰ حضرت جو تھے یہ دریائے کرامت تھے الحمدللہ. مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم کی آنکھ کا تارا واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. حکایت نمبر 4. جناب حضرت سید ایوب علی رضوی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جس وقت اعلیٰ حضرت اپنی امی جان کے پیٹ میں تھے کہ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان نے ایک بڑا عجیب خواب دیکھا جس کے سبب کچھ پریشانی سے ہوئی. رات بھر اس خواب کی فکر میں رہے. صبح اٹھے تب بھی تشویش باقی تھی. اپنے والد صاحب یعنی اعلیٰ حضرت کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان کی خدمت میں خواب بیان کیا گیا تو ارشاد فرمایا بہت مبارک خواب ہے, خوشخبری ہو کہ اللہ پاک تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو علم کے دریا بہائے گا, جس کا شہرت مشرق و مغرب میں پھیلے گا. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. علم کا دریا ہوا ہے موج تحریر میں, علم کا دریا بہایا اے امام احمد رضا, علم کا دریا بہایا اے امام احمد رضا, ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا, تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کچھ کالز لیتے ہیں. محمد عرفان اطاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. یا مرشدی، میرا آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ آپ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے بیعت ہوئے ہیں، تو اس وقت سیدی مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حیات تھے، تو آپ ان کے بیعت کیوں نہیں ہوئے؟ برائے مہربانی ارشاد فرمائیے. بے شک حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان یہ ولی کامل، زبردست عاشق رسول اور میرے آقا اعلی حضرت کے لخت جگر، لیکن یہ مرید تھے جن کو اعلی حضرت نے اپنے پیر بھائی حضرت قبلہ نوری میاں احمد نوری، حضرت قبلہ سید احمد نوری میاں جن کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، سے مرید کروایا تھا اپنے بیٹے کو، اپنا مرید نہیں کیا تھا. تو میرا ذہن یہ تھا کہ مجھے حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہاری، کیونکہ وہ خط میں بھیجتا تھا، جواب ایک دو بار بھیجا، جواب نہیں ملتا تھا سیدی قطب مدینہ سے. تو مولانا قاری مصلح الدین صاحب نے فرمایا کہ حضور مفتی اعظم بھی تو ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری قسمت میں حضور مفتی اعظم کی بیعت لکھی ہو کہ تم ان کے مرید ہو سکتا ہے کہ ہونے والے ہو. تو میں نے کہا کہ میرا دل سیدی قطب مدینہ کی طرف یوں ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ یہ عظمت کو لاکھوں سلام، لیکن اعلیٰ حضرت کے مرید نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے پیر بھائی کے مرید ہیں. اور سیدی قطب مدینہ سے میں یہ اس لیے مرید ہونا چاہتا ہوں کہ یہ اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ میرا سلسلہ جو ہے نا اعلیٰ حضرت سے ہو، بیچ میں کوئی فصل یا کوئی مطلب شاخ نہ ہو. تو یوں مطلب یہ نہیں کہ میرے دادا پیر اعلیٰ حضرت ہوں بس ڈائریکٹ، یہ میری سوچ تھی. تو اس لیے میں سرکار مفتی اعظم سے نعوذ باللہ، بہت بڑی ہستی ہیں، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، بہت بڑی ہستی ولی کامل، میرا مطلب اعتقاد ہے ان پر کہ یہ ولی کامل ہیں، پورا حسن زن ہے. لیکن بہرحال یہ کہ میں نے سبب بتا دیا آپ کو کہ وہ میری لائن ڈائریکٹ ہو جائے اعلیٰ حضرت سے، میرے دادا پیر اعلیٰ حضرت. یہ تھا میرا، الحمدللہ. اور آخر کار کام بنی گیا، مرید انہوں نے کر لیا، خط آ گیا ہم کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی خط کے ذریعے بیعت ہونا چاہے اور اس کو خط نہ ملے تو جب تک خط نہیں ملے گا وہ مرید نہیں ہوگا؟ اصل وہ بات ہے تھوڑی، سرکار سیدی قطب مدینہ بنا نہیں رہے تھے مرید. وہ انہوں نے مجھے جو اسلامی بھائیوں نے بتایا، ظاہر ہے میں تو مدینہ شریف جا نہیں پایا تھا،